بچے کی پیدائش یا بچے کی ولادت ہی اس کا مقصد ہے، پیدائش بچے پیدا کرنے کی مشین، یہ اس کا مقصد ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی یاد رکھیے، اس لیے کہ صرف اولاد پیدا کرنا عورت کا یہ کام نہیں ہے، یاد رکھیے کئی کام ہے اس کے، یاد رکھے، جس میں سے اولاد کی پیدائش بھی ایک چیز ہے۔ جو عورت کو اولاد پیدا نہیں ہوتی، کیا وہ لیس عورت ہوتی، لیس بیوی ہو جاتی؟ نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی بیویاں تھیں اور ان میں سے کتنوں کو اولاد تھی؟ صرف ایک بیوی کو اولاد تھی آپ کی، سب سے چہیتی بیوی ماں عائشہ سے بھی آپ کو اولاد نہیں تھی، لیکن اولاد نہیں ہونے کی وجہ سے ذرہ برابر محبت میں کمی آئی، ذرہ برابر فنش۔ تو یہ خود دلیل ہے کہ عورت صرف پیدائش کر، میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ عموماً ایسا سوچا جاتا ہے، نان مسلم یہ سوچتے ہیں۔ ایک بار ہم نے پروگرام رکھا وومنس رائٹ ان اسلام، عورتوں کے ادھیکار اسلام میں، تو ایک ٹائمز آف انڈیا کا ایک جرنلسٹ آیا اور وہاں کے وہ کیا بول رہا، بھائی دیکھو وہ جو بھی آپ کا لیکچر ہوں گا، بٹ پلینلی اسپیکنگ مجھے لگتا ہے عورتیں آپ کے صرف پردہ کرتے ہیں اور بچے پیدا کرنے کی مشین، اور کچھ بھی کام نہیں ان کا۔ آپ نے اسلام کو نہیں سمجھا، مسلم کمیونٹی کو نہیں سمجھا۔ چند جگہ اگر ان سے کام نہیں لیا جا رہا ہے، ان کو اندر رکھا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام ان کو یہ کہتا، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو لہٰذا ویسا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بیوی سے اولاد نہیں تھی ایک کو چھوڑ کر، اس سے کوئی محبت میں کمی آئی؟ یا آپ نے یہ کبھی کہا کہ میں تم کو چھوڑ دیتا ہوں، سب کو دوسری شادی کرتا ہوں، تم سے اولاد نہیں کہا نا کبھی؟ اس سے پتہ چلتا ہے یہ نہیں، یہ کئی مقاصد میں سے ایک مقصد ہو سکتا ہے، یہی مقصد نہیں اور اسی کے لیے نہیں کر رہے، اور ہر سال اولاد ہونا کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ تربیت کے مسائل ہے، فائنینشیل ایشوز ہے، میڈیکل ایشوز ہے، کئی ایشوز ہوتے ہیں، یاد رکھیں، ان چیزوں کو سمجھنا یاد رکھیں۔ اب ایک غلط فہمی جو ہوتی ہے وہ ایک حدیث کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وہ حدیث کے الفاظ کیا ہے جو جنرلی لوگ کوٹ کرتے ہیں؟ سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے نکاح کرو۔ اب بیسیکلی کیسے پتہ کریں گے کسی عورت کو زیادہ بچے کیسے ہوں گے؟ اب ہم اس کا معنی دیکھتے ہیں، محبت کرنے والی اور ماں بننے کی صلاحیت رکھنے والی عورتوں سے نکاح کرو۔ مطلب اگر آپ کو نون ہے کہ آپ ایسے گھر میں شادی کریں جہاں ان کو اولادیں نہیں ہوتی، مت کرو۔ ہاں کر سکتے آپ، بٹ وہ فرسٹ وائف نہیں ہونا چاہیے، یا پھر آپ اس کو بعد میں، چونکہ ظاہر سی بات آپ کو اولاد ہی نہیں ملی اس سے، ٹھیک ہے، آپ نے شادی کی، اولاد نہیں، ایک الگ بات ہے، لیکن آپ ایسا سوچ سمجھ کے جانا کہ اس سے اولاد نہیں ہو رہی پھر میں شادی کروں، غلط۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ زیادہ کا نہیں، صلاحیت رکھنے والی، جس کو اولاد ہو، سمجھ رہے، بایولوجیکلی میڈیکلی جس کو بچے ہو سکتے ہو۔ اور کیسے معلوم کریں گے؟ کیونکہ بہت سارے سماج میں عورتیں چاہتی ہیں ان کو اولاد نہ ہو، لیکن اگر آپ آس پاس کی عورتوں دیکھیں گے، جیسا خود وہ 2-3 بہن بھائی تھے، ان کے چچاؤں کو، ماموں کو خوب بچے، تو آپ کا اندازہ ہو جاتا ہے یہ لوگوں کے پاس سسٹم ہے بچوں کا۔ آپ سمجھ رہے؟ تو یہ میننگ ہے، یہ میننگ نہیں ہے کہ زیادہ کیسے پتہ کریں گے؟ ابھی جنریٹر ٹیسٹنگ کریں گے، اس سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو ماں بننے کی صلاحیت رکھنے والی۔ اب اس حدیث کو لے کے لوگ پھر اولاد نہ ہو تو بیوی سے ناراض اور وہ سارے ظلم اٹھ جاتی ہے، سب بہرحال غلط، یاد رکھیے۔ تو اولاد شادی کے بعد ایک نتیجہ ہے اس کا، اگر ہو یہ اللہ کا فضل ہے، نہ ہو تو انسان اس کے لیے مختلف کوششیں کر سکتا ہے۔ میرا ایک پورا اس پہ لیکچر ہے، بانجھپن اور اس کا سائنٹیفک علاج، آپ ضرور دیکھیں، میں نے کافی ڈیٹیل میں اس پہ الگ الگ ڈسکشنز کیے ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں پورا سائنٹیفکلی، میڈیکلی اور اسلامکلی کیا کرنا چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات کو آپ سمجھے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویوں سے نہیں تھے، تو یہ سمجھنا کہ صرف اولاد مقصد ہے، نہیں، اگر ہوتا تو پریشد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اتنی بغیر اولاد کی تھی۔ چلیے آئیے